بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، بس دلیل نقلی تفصیلی ما تخویف دنیاوی۔ اب یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ والا، یہ مسئلہ حضرت کون ہے؟ ہود نے احقاف اور تھل میں بیان کیا تھا۔ احقاف کس کو کہتے ہیں؟ تھل۔ احقاف کس کو کہتے ہیں؟ تھل۔ اور کہیں پنجاب والے بیٹھے ہو تو بولو احقاف کس کو کہتے ہیں؟ تھل۔ تھل 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 وہ جس میں خمدار ریت کے ٹیلے ہوں، او لمبے لمبے خمدار ریتلے ٹیلے، یہ حکف کی جمع ہے۔ حکف، الحکف الاحقاف، اور حکف اس مستطیل ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ مستطیل، او لمبا سا ٹیلا ہو۔ آج کل تو پنجاب کے جو ایریے ہیں ان سے یہ ٹیلے ختم ہو گئے ہیں، پرانے تھے۔ عرب میں ایسے علاقے ہیں کہ ریت کے ٹیلے ہیں اور بہت لمبے لمبے ٹیلے، بہت لمبے، پانی نہیں ملتا۔ وہاں جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کے دور میں بھی تھا دومت الجندل کا ایریا تھا، اور وہ ٹیلوں پہ مشتمل تھا، اور وہ بادشاہ تھا دوما کا، اور اس کو یہ فخر تھا کہ مجھے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ تو جب تبوک میں آپ تشریف لے گئے، وہ جگہ مسجد بنی ہے جہاں آپ کا ڈیرا تھا تبوک میں، تو عیسائی تو ڈر گئے، تو آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ دوما کے بادشاہ کو زندہ پکڑ کے میرے پاس لے آئے۔ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چند لوگ جائیں اور بادشاہ کو پکڑ کے لے آئیں۔ حضرت خالد نے چند سوار ساتھ لیے اور وہ ٹیلوں پہ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید وہاں ڈیرا لگایا خاص مقام پہ۔ حضرت خالد سے بڑا جرنیل نہیں گزرا کوئی، بہت بڑے جرنیل تھے، اور یہ جتنی جنگیں انہوں نے جیتی ہیں جنگی حکمت عملی پہ، تعداد پہ نہیں۔ اللہ کی نصرت تو تھی ہی، اسباب کی دنیا میں یہ خالد کی ذہانت اور حکمت عملی تھی۔ تو خالد نے اپنے سواروں کو بٹھا دیا، ان کے لیے کوڈ مقرر کیا کہ جب یہ نشانی آئے تو تم نکل آنا۔ یقین دیکھو، آپ خود بھی سوچیں بھی آپ کو بھیجا جاتا۔ حضرت خالد دیکھتا رہا، اندازہ ان کو تھا وہ لوگ بڑے ماہر لوگ تھے۔ راتیں چاندنی ہوں تو بادشاہ پھر رات کو شکار پہ نکلتے ہیں، خصوصاً ٹیلوں پہ۔ تو حضرت خالد اسی تعاقب میں تھے، دیکھا بادشاہ نکلا، حضرت خالد نے بڑے آرام سے اپنا گھوڑا بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ لگا دی۔ ہرن نکلا، بادشاہ نے گھوڑا تیز کیا، حضرت خالد نے چھلانگ لگائی، اپنے گھوڑے کی باگ بھی ہاتھ میں، اور سیدھا بادشاہ کے پیچھے بیٹھ کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بولا تو گردن اڑا دوں گا۔ بولنا نہیں ہے، چپ کر کے آ، اور میرا وعدہ ہے کہ جیسے تجھے زندہ لے جا رہا ہوں زندہ واپس بھی کروں گا۔ میرا نام خالد ہے اور مجھے رسول اللہ نے بھیجا۔ بادشاہ نہیں بولا، اس نے اپنا کوڈ استعمال کیا۔ وہ مجاہدین باروں بار نکل آئے، خالد نے اٹھایا ٹیلوں کے اوپر سے، تو وہ حیران تھا کہ یہاں تو بندہ پہنچ ہی کو نہیں سکتا، راستے پہ پانی بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ تو خالد نے جا کے نبی پاک کے سامنے ڈال دیا۔
اس نے معاہدہ کیا اور پھر خالد اسے پہنچا کے ہے۔ آپ کی وفات کے بعد وہ پھر آکڑ گیا تھا اور زبردست جنگ ہوئی۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید ایران کو فتح کر رہے تھے۔ یہ ایران کی سرحدوں پہ خالد کی فوجوں کی چڑھائی تھی۔ یہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ جہاں کیسے پہنچے، اور کئی قلعے فتح ہو چکے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا خط پہنچا تھا حضرت خالد کو کہ وہ علاقہ نہیں فتح ہو رہا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے کے راہ ہے، تو آپ ان کی امداد کے لیے جائیں۔ اب جہاں حضرت خالد بن ولید تھے وہاں بڑا خطرہ تھا، سارے فارسی جمع ہو چکے تھے اور کئی قلعے فارسیوں کے حضرت خالد وہ فتح کر چکے تھے اور فارسی پوری فوج جمع ہو رہی تھی۔ تو جب حضرت صدیق کا خط پہنچا تو خالد نے فوج کو کہا کہ جس علاقے پہ تم ہو یہاں ٹھہر جاؤ، دفاع کرو، اور میں دوما کو فتح کر کے آتا ہوں تم، اور اپنا کمانڈر مقرر کیا۔ اب راستہ بہت تھا جو بات سنانا چاہتا ہوں، بہت لمبا، فارس کی سرحدیں کہاں اور دوما وہ تبوک کی سائڈ پہ، اور وہ جو راستہ تھا وہ سب یہ احقاف اور ٹیلے تھے۔ کچھ ٹیلے ہم نے دیکھے ہیں، وہ بڑے بڑے ٹیلے، بڑا کٹھان راستہ تھا اور پانی نہیں تھا۔ مشورہ طے ہوا تو ایک صحابی نے بتایا کہ فلاں مقام پر جا کے، ان لوگوں کے نقشے بھی تھے نا، سارے نقشے ان کے ذہن میں تھے کہ راستہ کیا ہے، جانا کیا ہے، جنگی حکمت عملی یہی ہوتی۔ ایک آدمی نے بتایا کہ حضرت جو راستہ سب سے زیادہ خطرناک اور کٹھن ہے، اس راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پانی کا کنواں ہے، لیکن وہاں تک جاتے ہوئے آپ مر جائیں گے، اور جو لمبا راستہ ہے وہ اس پہ تو مہینہ لگ سکتا ہے، 20 دن لگ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ مختصر راستہ ہے لیکن اس پہ پانی نہیں ہے، مختصر اتنا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، یہ چند روزہ راستہ ہے۔ حضرت خالد نے کہا مختصر راستے پہ جائیں گے، پانی فرمایا کر لیتے ہیں، اونٹوں کو پیاسا رکھ کے بھوکا رکھو اور ان کو پانی سے فل کر دو، جہاں ضرورت پڑ گئی اوپر بھی لا دو اور اونٹوں کو پانی ان کے منہ باندھ دو۔ جہاں پانی کی بہت زیادہ شدت ہوئی تو اونٹ کو ذبح کریں گے، اور اونٹ کے اندر کا جو حوض ہے نا، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ پانی کو بہت ٹھہراتا ہے، یہ سمجھو کہ پوری ٹینکی ہے۔ تو یہ ٹینکی انہوں نے بھر لی، چلے۔ وہ سفر جاری جب ہوا بہت شدت کی گرمی تھی، اتنی کہ جو وہ راہبر تھا اس کو گرمی کی شدت کی وجہ سے آنکھیں بند ہو گئی، اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، وہ سوج گئی، شدت پیاس کی۔ کئی صحابہ گرتے بے ہوش ہوتے، اور بہت خالد کا لشکر چل رہا ہے۔ ایک آگے جو بھیجا تھا ایلچی کے جا اس کمانڈر کو بتا کہ گھبرا نہیں، ہم پہنچنے والے ہیں، اس کو پہلے بھیج دیا تھا۔ وہ آگے کسی چروائے کے ہاتھ لگ گیا تھا اور چروائے نے اسے پکڑ کے اپنے خیمے میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی آگے نہیں پہنچا۔ القصہ اس پانی پہ جب پہنچے تو اب جو وہ راہبر تھا اس کی تو آنکھیں بند ہو چکی تھی، تو کنواں کا اسی نے بتانا تھا۔ انہوں نے دیکھا بھئی کنواں بھی نہیں، تو سارے حیران ہوئے بھئی اب نہیں بچیں گے، اگر جہاں بھی کنواں نہ ملا تو اب سارا پانی ختم۔ تو حضرت وہ جو صحابی تھا اس نے کہا کہ جہاں ایک درخت ہوگا، اتنا مجھے یاد ہے، اور درخت سے اتنے قدم ہٹ کے زمین کھودو۔ وہ درخت تھا، انہوں نے اتنی قدم ہٹ کر زمین کھودی تو نیچے سے پانی نکل آئے، اور وہی کنواں تھا۔ یہ حافظہ تھا ان لوگوں۔ حضرت خالد آگے چلے، وہاں پہنچ گئے دوما، ٹیلوں سے گزرتے ہوئے، اور
وہاں جب پہنچے تو پہلی فوج پریشان تھی، مجاہدین جب خالد کو دیکھا تو سب کے سانس برحال ہو گئے، اب آ گیا خالد۔ وہاں پہنچ کے دوسرے دن ہی جو حملہ ہوا، بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہی خالد آ گیا، دوسرے دن وہ بادشاہ گرفتار ہو گیا۔ خالد نے کہا کہ کیوں بے ایمانی کی ہے تو غدار، پہلے بھی میں تجھے لے گیا تھا، اب مجھے پھر تیرے پاس آنا پڑا۔ اس نے کہا معاف کر دے، خالد نے کہا غدار کی معافی نہیں، اڑا دیا۔ تو غدار ہے، تو عہد کر کے پھر ہے، تو انہیں تو کہا میں جزیہ دوں گا اور رہوں گا۔ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ وہی میں نے کہا مستسلم لوگ تھے، یہ جو ارتداد کی صورت پیش آئی یہ مستسلم تھے، معاہد تھے، بعد میں بہادر بنے۔ پھر حضرت پیچھے فارسی فوج چڑھ چکی تھی، حضرت خالد بن ولید کو بھی اندازہ تھا، تو وہاں پھر خالد ٹھہرا نہیں، ان کو قتل کرنے کے بعد قلعہ اس کے حوالے کیا اور پھر فارس پہنچے۔ جب فارس پہنچے تو ساری فارسی فوج جمع ہو چکی تھی اور قلعوں کو واپس لینے کی تیاری تھی، لیکن خالد کا جب نام آیا تو ساری ان کی ہوا دھوں ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ تو خالد کے نام کی ہیبت بھی ایسی بن گئی تھی کہ جہاں پتہ چلتا خالد آ گیا تو کافر پہلے ہی ڈر جاتے بھئی اب ہماری خیر نہیں۔ احقاف یہ بڑے ٹیڑھے ٹیلے، خمدار ٹیلے اور لمبے مستطیل ٹیلے۔ فرمایا میرا پیغمبر یہ مسئلہ تو بیان کیا، اخا عادن وذکر اخا عاد، یاد کر عاد کے بھائی یعنی ہود کو۔ حضرت ہود یہ بھائی کہا ہے کیونکہ یہ ان کے یہ قومی بھائی تھے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، مولانا حسین علی کا علاقہ بھی احقاف تھا، اب آباد ہو گیا ہے، وہ بھی تھل کا ایریا تھا۔ ڈرایا انذر قومہ بالاحقاف، ٹیڑھے اور خمدار مستطیل ٹیلوں پر۔ یہ اس وقت تو سرسبز باغ تھے، بعد میں جب تباہ ہوئے تو بعد کی حالت کے اعتبار سے احقاف کہا گیا۔ جب پیغمبر نے دعوت دی تو وہ سرسبز و شاداب بھرپور آبادی کا ایریا تھا، لیکن ان کی کفر و شرک کی پاداش میں جب عذاب آیا تو آج وہ اسی طرح ٹیلے موجود ہیں، کیونکہ بربادی کے بعد وہاں پھر آبادی نہیں لگی۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اور تاکید گزر گئے کئی ڈرانے والے، ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی، سب کے سب جتنے نذیر آئے سب کی، سبحان اللہ، سب کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ حضرت ہود سے پہلے آنے والوں کی دعوت، بعد میں آنے پہلے جتنے آئے اور بعد میں آئے سب کی سب، من بین یدیہ و من خلفہ، تمام نبیوں کی دعوت کیا رہی ہے؟ فادعوا اللہ، یا تعبدو دعا کے معنی میں ہے، سیاق چل رہا ہے فادعوا اللہ۔ سب نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ اے لوگو، اللہ کے سوا بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت منوتی کے لائق کوئی نہیں، حاضر ناظر غیب دان کوئی نہیں، اور ساری عبادتیں بدنی لسانی مالی عبادتوں کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ سارے نبیوں کا مشترکہ مشن ہے، انی اخاف علیکم، یہ علت ہے میں خوف کرتا ہوں اوپر تمہارے، اگر تم نے توحید نہ مانی تم پر عذاب آئے گا، عذاب یوم عظیم، عذاب دن بڑے کا۔ قالو اناد قوم عاد، قوم آکڑ گئی اور
اور کہنے لگی اچھا تو ہمیں ہمارے حضرات سے ہٹانے آیا ہے، ہمارے بزرگ چھڑانے آیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قالو اجئتنا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دیوے تو ہم کو ان آلہتنا، اپنے حضرات بزرگوں سے، ان آلہتنا، اپنے الہوں سے، اپنے خواجگاہوں سے، یہ جو ہمارے الہ ہیں ان کی پکار سے ہمیں روکتا ہے۔ فاتنا بما تعدنا، ہم نہیں مانتے، لے آ جو تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے اور وعدے دیتا ہے کہ عذاب آئے گا، اگر ہے تو سچوں سے۔ قال انما العلم عند اللہ، فرمایا اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ جہاں پر سوال ہے انہوں نے تو کہا فاتنا بما تعدنا، عذاب لے کے آ، تو اس کا جواب تو نہیں بنتا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بھئی ان کے سوال کا تو یہ جواب نہیں بنتا، سوئی قوم وہ کہتے ہیں عذاب لے آ، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب میرا علم میں نہیں تو اختیار میں کیسے ہے؟ اور جلیو تم نے سمجھا ہے کہ عذاب میرے اختیار میں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کب آئے گا۔ جیسے سورہ یونس میں ہے انما الغیب للہ، کیسے آتا ہے؟ ہاں انما الغیب، انہوں نے بھی کہا کہ لاؤ، نکال لو جا، نکال، انما العلم عند اللہ، اس کا تو علم ہی صرف اللہ کے پاس ہے۔ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ابلغکم ما ارسلت بہ، میری ڈیوٹی ہے ابلغ، بلغ یبلغ تبلیغاً، اس کا معنی ہوتا ہے صاف پورا پہنچا دینا۔ میری ڈیوٹی ہے تمہیں مسئلہ بیان کرنا، ابلغکم ما، وہ مسئلہ کہ بھیجا گیا میں، بہی ساتھ اس کے، بلاکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں قوم، تجہلون کے دو معنی ہیں، ایک جان بوجھ کے جاہل بنتے ہو اور ایسی چیزوں کا تقترحون علی ما لیس من وظائف الرسل من الاتیان بالعذاب، جہلوں والی باتیں کرتے ہو کہ رسولوں سے ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو جو رسالت کے وظائف میں بھی نہیں ہے، عذاب بھیجنا۔ اور کوئی رضا خانیوں کا پیر ہوتا صوفیوں کا، ہاں مفتی احمد یار نے لکھا ہے اولیاء اللہ کو طاقت ہوتی ہے۔ فلانا بزرگ غصے میں آیا، اس نے کہا میں چاہوں تو زمین کو اکھیڑ کے آسمان پہ مار دوں، اور چاہوں تو آسمان کو پکڑ کے زمین پہ گرا دوں، ہلکا رکھ بابا، زمین کو آسمان پہ مار دوں، آسمان کو زمین پہ مار دوں، یہ اولیاء اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ ہاں احمد رضا خان نے لکھا ہے، ملفوظات شریف میں آیا ہے کہ ایک فقیر تھا، وہ دکان پہ کھڑا تھا اور دکان والے کو کہہ رہا تھا کہ مجھے خیر دے، 10 روپے دے، مجھے خیر دے۔ دکاندار نے نہیں دیا، پیچھے ایک فقیر آ گئی ہے، اس نے اس مانگنے والے کے دل پہ نظر کی، تو اسے پتہ چلا یہ تو حرامی کچھ بھی نہیں۔ پھر اس نے اس کے پیر پہ نظر کی، اس کے بارے میں کہا وہ بھی ڈنگر ہے، اس میں بھی کوئی چیز نہیں۔ پھر اس نے پیر کے پیر پہ نظر کی تو وہ کامل تھا۔ تو اس فقیر نے کہا دکاندار کو کہ اس کو پیسے دے دے، میں نے اس کو بھی دیکھا یہ بھی بڑا پلیت ہے، اس کا پیر بھی پلیت ہے، لیکن جو پیچھے دادا پیر ہے نا وہ اس میں چارجنگ ہے، وہ دادا پیر جو ہے نا اس میں کرنٹ ہے، اگر تو نے اس کو پیسے نہ دیے تو دکان الٹی کر دے گا۔ پیچھے دادا پیر والی پاور، ادھر کرنٹ مارے تو الٹی کر دے گا۔ تو یہ ہوتی ہے پاور۔ لیکن پیغمبر کہتا ہے کہ میرے اختیار میں تو دور کی بات، مجھے پتہ ہی نہیں کہ عذاب کب آئے گا۔ تو عذاب لانا یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے،
اور یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ انبیاء کے وظائف میں سے نہیں، اس لیے فرمایا تجہلون، تم بالکل جاہل قوم ہو۔ بس القصہ یہاں بات معذوف ہے،